نئی خبر شامل کرتے ہیں سادگی سے۔ ہمارے نمائندے رانا اسد شبیر کی رپورٹ کے مطابق سادگی میں سیاسی جماعت تحریک اللہ اکبر نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں مہمان خصوصی امیدوار برائے لارڈ میئر گوجرانوالہ جناب ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ گوجرانوالہ سندھ کے حوالے سے پاکستان کے ایک نامور شہر ہے، جسے ابھی تک ہر حکومت نے محض اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کیا اور کسی بھی قسم کی سہولیات سے دور کر رکھا ہے۔ بعد ازاں سادگی میں تحریک اللہ کی سادگی میں سیاسی باڑی تشکیل دی گئی، جس میں جناب حسن بٹ کو تحریک اللہ اکبر کی طرف سے چیئرمین کا امیدوار، رانا مکین کو وائس چیئرمین اور میاں افضل کو جنرل کونسل کا امیدوار منتخب کیا گیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز۔ آج میں اس وقت موجود ہوں سادوں کی سہاگ میرج ہال میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ امیدوار ہیں میئر کے گوجرانوالہ سے جناب ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب۔ ان کو ہم سادگی میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک باڑی تشکیل دی ہے یہاں پہ سیاسی حوالے سے، اور ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تحریک کا نام ہے تحریک اللہ اکبر۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور اور لاہ عمل کیا ہوگا آنے والے وقت میں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اللہ اکبر تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے، پاکستان کو انہی بنیادوں پر دوبارہ سے استوار کرنا جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا۔ ہمارا بڑا المیہ یہ رہا کہ پاکستان بنانے والوں کی سوچ اور اپروچ اور تھی، اور بعد میں جو لوگ اس ملک کو لے کے چلتے رہے انہوں نے یکسر اس سوچ اور نظریے کی مخالفت کی جس نظریے پر یہ ملک بنایا گیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ اکبر تحریک دوبارہ سے اس چیز کو ریکال کرے گی، اور لوگوں کو شعور دیا جائے گا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور اسی بنیاد پر بچے گا، اور اسی بنیاد پر انشاءاللہ یہ ملک آگے چلے گا۔ تو بنیادی ہمارا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا جو نظریہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے اس نظریے کو دوبارہ سے لوگوں کے اندر اجاگر کیا جائے۔ اچھا، یہ آپ اس کو صرف پنجاب لیول تک رکھیں گے کہ آل اوور پاکستان تک یہ تحریک جائے گی؟ نہیں، الحمدللہ ہماری اس تحریک کی جتنی بھی ورکنگ باڈیز ہیں پورے ملک کے اندر بن رہی ہیں، اور یہ گوادر سے لے کے اسکردو تک جتنے بھی پاکستان کے شہری موجود ہیں اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے وقتوں میں یہ بات دیکھیں گے کہ یہ تحریک ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت بن کے ابھرے گی۔ جی بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے فوکس نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لایا۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور دعاؤں میں اللہ کے وطن عزیز کے لیے جس درد کے ساتھ آج ہم سب کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا بہترین درجہ عطا فرمائے۔ عزیز بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی طویل رات ہمارے اوپر مسلط رہی ہے۔ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی پاکستان کے دشمنوں نے اس ملک کے خلاف بڑی گہری سازشیں اور بڑی گہری منصوبہ بندی شروع کر دیا، اور ان کی یہ کوشش تھی یہ ملک اپنے وجود کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ بننے کے فوراً بعد یہ چل نہ پائے، اس کے لیے جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ ایک چال اللہ کی ہوتی ہے اور ایک اللہ کے دشمنوں کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ کی چال وہ غالب آیا کرتی ہے۔ یہ وطن عزیز الحمدللہ تمام سر سازشوں اور منصوبوں کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ دنیا میں اس وقت ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس ایک بڑا کردار موجود ہے
اور جو دنیا میں امن کے دائی اور علمبردار ہیں، نہ صرف دائی اور علمبردار ہیں بلکہ پاکستان ان چند ایک ملکوں میں شامل ہے جو دنیا کو امن عطا کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، تو صرف افغانستان میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ہمارے دشمنوں کی سازشیں اور منصوبے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے وہ سارے کے سارے منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ وہ تو یہ بات سمجھتے تھے کہ وہاں پر ان کو ایک سیف ہیون میسر ہے، لہذا وہ جو چاہیں پاکستان کے خلاف کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب افغانستان کی جنگ اپنے اختتام کی طرف پہنچی ہے تو دہشت گردوں کی وہ آماد گاہیں اور انتہا پسندوں کی وہ آماد گاہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے وہ اڈے جو افغانستان میں موجود تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اب الحمدللہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان پہلے سے بہت زیادہ محفوظ ہے، پہلے سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور ہے، لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کے دروازے پاکستان کے حوالے سے کھولنے کے لیے پاکستانی قوم وہ بھی بڑی گہری منصوبہ بندی کرے، وہ بھی بڑی سوچ کے ساتھ کھڑی ہو۔ ہمارا اس وقت کا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے سارے دشمن وہ ناکام ہو چکے ہیں، مگر دوسری طرف ہم اپنے ملک کے اندر ایسی سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں، ایسے لاؤبالی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کا وجود اگر باہر کے دشمنوں سے محفوظ ہوا ہے تو اندر کی حماقتوں کی وجہ سے پاکستان کا وجود وہ سخت خطرے سے دوچار ہے۔ اور ان حماقتوں میں سب سے بڑی غلطی اور حماقت کیا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کے اندر ایسے لوگوں کو جگہ لے چکے ہیں کہ جو شاید کسی صورت بھی اس ملک کی قیادت کے اہل نہیں۔ لہذا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ صرف اپنی مفادات کی محافظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مفادات کو محفوظ کرنا یہ ان کے پیش نظر ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں چاہتے اور نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیو، آج ضرورت ہے ہم بالکل گراس روٹ لیول سے پاکستان میں ایک نظریاتی قوت تیار کریں، وہ نظریاتی قوت جو انہی بنیادوں کے اوپر تیار کی جائے جن بنیادوں پر یہ پاکستان بنایا گیا، کیونکہ جب تک کوئی چیز اپنے اصل کی طرف نہ لوٹے اس کا وجود خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ اب جب کہ ہم اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی جس بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا وہ نعرہ دوبارہ سے قوم کو یاد کروایا جائے اور کسی بنیاد کے اوپر قوم کو کھڑا کیا جائے۔ بناتے ہوئے ہم نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم اسی بنیاد کے اوپر تیار کی جائے، ان کی ذہن سازی اسی بنیاد کے اوپر تیار کی جائے، کیونکہ جب قوم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑی ہوگی پھر یہ اپنے مفاد کی طرف نہیں دیکھے گی، پھر یہ لا الہ الا اللہ کے مفاد کو دیکھے گی، پھر یہ ملک کے مفاد کو دیکھے گی۔ جب قوم ملک کے مفاد کو دیکھنا شروع کر دے گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم اس ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز بھائیو، بالکل گراس روٹ لیول سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر وہ وینری قیادت موجود ہے، وہ سیاسی لوگ موجود ہیں
جو بالکل اقبال اور قائد اعظم کے نظریے کے مطابق اس پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، جنہوں نے آج بھی اسی بات کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے مطابق آگے چلانا ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے وہ رفاہی اور فلاحی ریاست جو اقبال کا خواب تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھی، ہم سب کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھیں، اور یہ لوگ جو اس حوالے سے کوشاں ہیں ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آج بھی ہم نے اپنے ذاتی مفادات کی طرف برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کسی مضبوط جتھے کی بنیاد پر آج بھی اگر ہم نے اپنے ووٹ کی قوت کو اسی طریقے سے استعمال کیا تو پھر یاد رکھیے گا یہ لوگ کبھی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ میں مثال دوں گا اس کی آپ کو، ان لوگوں نے ہمارے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں اب بلوچستان کی بات نہیں کروں گا، میں تھنپارکر کی، درون سندھ کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کے شہر گجرانوالہ کی بات کروں گا۔ یہ پاکستان کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ضلع ہے، 5واں بڑا ضلع ہے آبادی کے اعتبار سے، 3را بڑا یہ صنعتی ضلع ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے جی ڈی پی کا یہ 5% پے کرتا ہے، 40 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس یہ گجرانوالہ ضلع ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جو پاکستان کا 3را بڑا صنعتی شہر ہے اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی نہیں، کوئی آئی ٹی کی بڑی یونیورسٹی نہیں جو کہ اس شہر کی صنعتوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، کوئی اسی طریقے سے انجینئرنگ کی یونیورسٹی اس ضلع کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح 5 لاکھ آبادی کے اندر ایک جنرل یونیورسٹی ہونی چاہیے، عمومی یونیورسٹی ایک، لیکن یہ ضلع اس سے بھی محروم ہے۔ اس ضلع کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، 1-2 کیمپس موجود ہیں دیگر یونیورسٹیوں کے، لیکن ایک خود مختار یونیورسٹی، ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی وہ اس ضلع کے اندر موجود نہیں۔ اور اگر ہم یہ بات دیکھیں گجرانوالہ شہر کے اندر آج سے 30, 40, 50 سال پیچھے چلے جائیں تو 2 گورنمنٹ کے کالجز تھے، آج بھی وہی 2 گورنمنٹ کے کالجز تھے۔ جب یہ آبادی 5 لاکھ تھی تب بھی یہی کالجز تھے، جب یہ آبادی 56 لاکھ ہے تب بھی یہی کالجز تھے۔ عزیز بھائیوں، یہ تو اس شہر کی تعلیم کے سلسلے کا حال ہے۔ کوئی سرکاری تعلیمی ادارے جو ہمارے بچوں کو سکول ایجوکیشن دے اور بڑے زبردست اور شاندار ہوں، یہ ضلع ان سے بھی محروم ہے۔ اور اگر ہم اس ضلع کو صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی صورتحال پتہ چلتی کہ صحت کے حوالے سے بھی اس ضلع کے اندر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ ایک سول اسپتال 5 صدی سے اس ضلع کے اندر ہے اور آج بھی وہی ایک ہاسپٹل ہے، آج بھی وہی ایک ہاسپٹل ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا، اگر کوئی کریٹیکل مریض چلا جاتا تھا تو آج ہی نہیں بچ رہا انہوں لوڑ رہا ہے، اور آج 2021 میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آج ہی اس مریض نے نہیں بچ رہا انہوں لوڑ رہا ہے۔ کوئی کینسر کا ہاسپٹل، کوئی چلڈرن ہاسپٹل، کوئی خواتین کے لیے الگ سے ایک ٹرشری کیئر لیول کا ہاسپٹل اس ضلع کے اندر موجود نہیں، جو کہ پاکستان کا 3را بڑا صنعتی ضلع ہے۔ اور 35 سالوں سے اس ضلع کے اوپر ایک ہی جماعت کی حکومت ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے حتیٰ کہ مشرف دور میں بھی یہی جماعت اس ضلع سے جیتتی رہی، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضلع تعمیر و ترقی سے، صحت سے یکسر محروم رکھا گیا۔ پھر اسی طریقے سے صنعتوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہاں پر راستے موجود ہوں، سڑکیں موجود ہوں۔ عزیز بھائیوں، اگر ہم گجرانوالہ کو دیکھیں تو کوئی ایک سڑک جو ضلع گجرانوالہ کو دیگر اضلاع سے ملوانے والی ہے وہ قابل استعمال نہیں۔ سب سے بہترین سڑک یہ لاہور سے گجرانوالہ جی ٹی روڈ، اور اگر اس کی حالت ہم دیکھیں
تو اس کے اوپر گاڑی نہیں چلتی، ٹریفک کا ازدحام ہے، کوئی نیا روڈ اس ضلع کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، موٹر وے کے ساتھ اس ضلع کا کسی سمت سے کوئی لنک نہیں ہے، نہ سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ اس کا لنک ہے جو کہ ضلع گجرانوالہ سے گزر کے جا رہی ہے، اور نہ لاہور راولپنڈی موٹر وے کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ سی پیک کے حوالے سے یہ ضلع مکمل طور پر محروم رکھا گیا، حالانکہ اس ضلع کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہے، پاکستان میں ایکسپورٹس کے حوالے سے یہ ضلع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے محرومیوں کا کہ گجرانوالہ کے تاجر اپنی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، چونکہ یہ چھوٹے تاجر اور فیکٹریوں کے مالکار ہیں، کارخانے دار ہیں، تو یہ لوگ مال تیار کرتے ہیں اور لاہور کے تاجر اس مال پر اپنی مرضی کی مہر لگا کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس قدر اس ضلع کو محروم رکھا گیا، لہذا اگر ہم دیکھیں تو گجرانوالہ کے قریب قریب شہروں کے لوگ بھی گجرانوالہ سے کوسوں دور جا کے خریداری کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گجرانوالہ کی ایک تحصیل نوشہرہ ورقہ کو دیکھیں، نوشہرہ ورقہ کے لوگ گجرانوالہ نہیں آتے، 22 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ لاہور جاتے ہیں، تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 22 کلومیٹر مشکل ہے اور وہ 80 کلومیٹر آسان ہے۔ حافظ آباد کے لوگ 39 یا 40 کلومیٹر کا سفر کر کے گجرانوالہ نہیں آتے، وہ 120 یا 130 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صبح حافظ آباد سے نکلیں گے، شام گجرانوالہ پہنچیں گے، اتنا وقت کون ضائع کرے؟ سیالکوٹ کے لوگ گجرانوالہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قصور کے لوگ گجرانوالہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گجرانوالہ کی مضافات کے دیہات مثلا بانڈو کے لوگ وہ گجرانوالہ آنے کے لیے تیار نہیں، 12 کلومیٹر ہے، لیکن ان کو تقریباً 37 کلومیٹر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ گجرانوالہ کی محرومیوں کا عالم ہے، اور اسی طرح تقریباً پورے پاکستان کی کیفیت۔ میں نے یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کی ہے کہ آپ اس شہر کے باسی ہیں، آپ کو کم از کم اپنے ضلع کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے اور آپ کو اپنے سیاستدانوں سے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ اکبر تحریک نے اس ضمن میں مکمل فیصلہ کیا ہے کہ گجرانوالہ کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، کسی حوالے سے اب اس ضلع کو محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لہذا آج آپ کو جو ہم نے جمع کیا ہے، اس جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، سادوں کی اور اس کی مضافات کے احباب اس حوالے سے غور کریں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک بستی میں آپ لوگوں تک پہنچیں، ان کے اندر شعور کو بیدار کریں، جس طرح تحریک پاکستان کے وقت ایک ایک گاؤں میں جا کے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا، اسی طرح تحفظ پاکستان اور تعمیر و ترقی پاکستان کی جنگ میں بھی آپ بالکل اسی انداز میں ایک ایک بندے تک جائیں اور ان کا ذہن تیار کریں۔ آج ہماری سیاست کو تجارت بنا دیا گیا، 50 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے خرچ کر کے ایم این اے بنتا۔ کیسے ممکن ہے جو لوگ اتنی بڑی تجارت کر رہے ہوں سیاست کے اندر، وہ لوگ پھر ہماری خدمت کریں، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں، وہ ہمارے بچوں کی صحت کے بارے میں سوچیں؟ ان لوگوں نے قوم کو فار فیل بنا دیا ہے، انہوں نے قوم کی غیرت اور اہمیت چھین لی ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے ایک غیرت مند اور ایک باشعور قوم کی تیاری، اس کے لیے کوشش شروع کی جائے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ سے یہی بات چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ایک ایسی سیاسی ورکنگ پارٹی، ایک ایسی سیاسی کمیٹی سادوں کی سطح پر تیار کی جائے جو ایک ایک گاؤں تک جائے، ایک ایک محلے تک جائے، ایک ایک علاقے تک جائے، جا کے لوگوں میں شعور کو بیدار کرے، ان کو کھڑا کرے، ان کو تیار کرے اور انہیں اس بات پر قائل کرے کہ بھائی اب برادریزم کی بنیاد پر نہیں، اب آپ نے ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ نے وطن عزیز پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنے ووٹ کی قوت کو استعمال کرنا ہے۔ عزیز بھائیو،
آج ہمیں خوف دلایا جاتا ہے تھانے کچہری کا، ہمیں خوف دلایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے سرکاری دفاتر میں جو ہمارے ہونے والے کام ہیں، یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے، ہمارے کام کیسے ہوں گے۔ عزیز بھائیو، ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں آج ہمارے تھانے کے کلچر کو بدلنا چاہیے، آج ہمارے انصاف کے نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، گجرانوالہ ڈویژن 1,61,00,000 آبادی کا ڈویژن ہے، یہ پاکستان کا تیسرا بڑا ڈویژن ہے۔ 1,61,00,000 آبادی کا ڈویژن، اس ڈویژن کے اندر ہائی کورٹ بینچ نہیں، لوگوں کو لمبا سفر کر کے لاہور جانا پڑتا ہے اپنے کیسز کے لیے، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تاریخ گلی پڑ چکی۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ڈور سٹیپ کے اوپر انصاف مہیا کیا جائے۔ اللہ اکبر تحریک اس بات کا بھی ارادہ رکھتی ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف ان کے ڈور سٹیپ پہ دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ 2,20,00,000 کے قریب کیسز ہیں اس وقت گجرانوالہ میں، پاکستان میں جو پینڈنگ ہے۔ 20 لاکھ کیس نسل در نسل چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، ضرورت ہے ہم انصاف کے حوالے سے بھی لوگوں میں آسانی، یہ لوگ کبھی نہیں کریں گے۔ ان کو یہ چور کلچر چاہیے جس کے ذریعے یہ اپنی کرپشن کو محفوظ کر سکیں، اپنے ظلم کو محفوظ کر سکیں۔ کیا یہ ہمارے المیہ نہیں ہے ہمارے نظام انصاف کا کہ روڈ کے اوپر ایک ایم پی اے ایک پولیس والے کو روکتا ہوا گزر جاتا ہے اور اس کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا جاتا ہے؟ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان اس کو روڈ کے اوپر روک دیا جائے، اس کی ویڈیوز محفوظ ہوں۔ ان لوگوں نے ایسی امینڈمنٹس کی ہیں، انہوں نے ہمارے نظام انصاف کو اسی غلامانہ دور، وہی 1935 کا ایکٹ، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، جو انگریز نے اپنے غلاموں کے لیے بنایا۔ تو عزیز بھائیو، نظام انصاف کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عدالتوں میں جو اس وقت وکلاء کی شکل میں ایک خطرناک منڈی لگتی ہے، اس منڈی کے کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر قوم اس مقصد کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہذا قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، قوم کو آگے بڑھنا ہوگا، انہیں مضبوط فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو صحت بھی میسر آئے، تعلیم بھی میسر آئے، لوگوں کو انصاف بھی میسر آئے، اور سب سے بڑھ کر لوگ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ جڑ جائیں۔ لوگ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ تو عزیز بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تعمیر اور ترقی، اپنے شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ابھی بلدیاتی انتخاب کا وقت قریب، جیسے جیسے بلدیاتی انتخاب کا وقت آتا چلا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر بجٹ ڈلنا شروع ہو گیا۔ اب جناب سڑکوں کی تعمیر، بڑا اب انہیں دکھ ہے کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ 3 سال اس حکومت کے، 5 سال پچھلی حکومت کے، یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں، کسی کے دل میں بات نہیں آئی، اور اب بھی جو سڑکیں بن رہی ہیں وہی پرانی سڑکیں، 20 سال 25 سال 30 سال پرانی، اتنا ہی چوڑا روڈ، اس کے اوپر جناب بجٹ ڈال کے، لک ڈال کے، بجری ڈال کے اس کو بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے بعد جناب لوگ کہیں گے ہاں جی جناب انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ تو عزیز بھائیوں، اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ الیکشن قریب آئے تو پھر لوگوں کی خدمت کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا تصور نہیں ہے۔ ریاست مدینہ تو پہلے دن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اول دن کے اندر لوگوں کی ضروریات زندگی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو انصار کا بھائی بھائی بنایا تھا، لوگوں کو احسان اور قربانی پر تیار کیا تھا۔ تو عزیز بھائیو، ریاست مدینہ ایسے بنے گی۔ لہذا انشاءاللہ ہم نے قوم کی سیاسی تربیت کرنی ہے، ان کی سیاسی ذہن سازی کرنی ہے، ہم نے ان کو بیدار کرنا ہے۔
मैं उम्मीद करूँगा आप तमाम साथी ज़िमन में हमारा साथ देंगे। इस सियासी कमेटी की तश्कील के लिए आप भरपूर किरदार अदा करेंगे और लोगों को इस बात पर कायल करेंगे कि अब आपने मफादात की जंग नहीं लड़नी, अब आपने थाने कचहरी के अंदर अपने बचाव के लिए आपने लोगों को वोट नहीं देने, बल्कि इस मकसद के लिए वोट देने हैं कि ये थाना हर मजलूम की हमायत करे, ये हमारी कचहरी हर मजलूम के लिए माँ के घर की तरह हो जाए, इंसाफ के तकाजे लोगों के अंदर पूरे किए जाएं। मैं उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह इस हवाले से हम सब के सब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन करना।